السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 155 سورہ بقرہ آیت نمبر 222 ترجمہ معارف القرآن۔ اور پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے تو ہٹائے رکھو عورتوں کو ایام حیض میں، اور ان کی قربت نہ کرو یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب پاک ہو گئی تو جاؤ ان کے پاس اس مقام سے کہ حکم دیا تم کو اللہ نے، بے شک اللہ محبوب بنا لیتا ہے بہت توبہ کرنے والوں اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرے رہنے والوں کو۔ تفسیر اسرفی۔ اے محبوب، تیری خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں، تو جواباً کہہ دو کہ وہ گندگی ہے تو ہٹائے رکھو عورتوں کو، مگر ایسا بھی نہیں کہ یہودیوں کی طرح ان کو گھر سے نکال دو، ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو، ان کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہ کرو، بلکہ ان سے دوری اور علیحدگی صرف اسی حد تک رکھو کہ ایام حیض میں ان سے صحبت اور جماع کے لیے ان کی قربت نہ کرو، اور یہ بھی کب تک اور کہاں تک؟ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ الغرض وہ بھی نہ کرو جو یہودیوں نے کیا کہ ایام حیض میں عورتوں کو گھر سے نکال باہر کیا، اور نہ وہی کرو نصارہ جس کی عادت بنا لی ہے نصارہ نے جس کی عادت بنا لی ہے کہ وہ حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں چھوڑتے، بلکہ تم ان کے پاک ہونے کا انتظار کرو، پھر جب وہ پاک ہو گئی تو صحبت کے لیے جاؤ ان کے پاس اور ان سے ہم بستری کرو، مگر اس مقام سے کہ جس مقام سے جماع کرنے کا حکم دیا ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے، وہ صرف فرض عورتوں کا آگے کا مقام ہے، تو اس کے سوا کسی اور جگہ اپنا تخم یعنی بیج جائے برباد نہ کرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے محرمات اور ممنوعات شرعیہ سے بکثرت اور بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے پاکیزہ اور صاف ستھرے رہنے والوں کو۔ آیت نمبر 223 ترجمہ معارف القرآن۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہیں، اور جاؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو، اور پیشگی یعنی بھلائی کر لو اپنے لیے، اور اللہ کو ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، اور بشارت دے دو ایمان والوں کو۔ تفسیر اسرفی۔ اور جان لو کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت کی طرح ہیں، اور کھیتوں میں تخم ریزی یعنی بیج بونے، غلہ و اناج حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جب وہ تمہارے کھیت کی طرح ہیں تو جاؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو، چیت کر کے، پٹ کر کے، یا گود میں بٹھا کر، یا جس آسن سے چاہو، جبکہ تخم ریزی کی جگہ ایک ہی ہو اور وہ اولاد پیدا کرنے کی جگہ ہو، بیج جائے یعنی برباد ہونے کا مقام نہ ہو۔ قربت سے پہلے ہی اپنے نفس کو حرام سے محفوظ رکھنے کا قصد ارادہ کر لو، دل میں نیک اولاد کی خواہش رکھو، الغرض اس عمل سے بھی تمہاری غرض رضا الہی کا حصول اور حکم الہی کی تعمیل ہی ہو۔ پھر ان حسن نیت اور عزم و ارادے کی پاکیزگی کے ذریعہ عمل قربت سے پہلے اور پیشگی کی بھلائی حسن نیت کا ثواب جمع کر لو اپنے لیے، دین و دنیا کے فائدے کے لیے، اور امر الہی کی مخالفت اور نہیں اے خداوند کے ارتکاب میں، خدا کے منع کیے ہوئے کام کو کرنے میں اللہ تعالیٰ کو ڈرو، اور جان رکھو کہ تم جس کے عبادت گزار ہو، جس کی رضائے طالب ہو، بے شک تم اس سے اپنے جملہ اعمال کے ساتھ ملنے والے ہو، اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہو، اور اس کے فضل و کرم سے اس کا دیدار بھی کرنے والے ہو۔ تو اے محبوب سنا دو اور بشارت دے دو
بہشت یعنی جنت اور دیدار الہی کی ایمان والوں کو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ پھر فرمایا ایام حیض میں اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات میں جماع کی ممانعت تھی۔ بعض لوگ از خود 4 ماہ مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا کر اپنے آپ کو عورتوں سے روک لیتے تھے۔ اس خاص قسم کو الا کہتے ہیں۔ الا کا حکم بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عام قسموں کا بھی حکم بیان فرما دیا۔ بعض لوگ نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ پھر اگر کوئی ان کو ٹوکتا کہ تم یہ کار خیر کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے کہ ہماری قسم ٹوٹ جائے گی، ہم نے ان کاموں کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ایسوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔